وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ احباب ذی وقار، یہ ایک بہت بڑی گارنٹی ہے جو اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عطا فرمائی، اور ہر مسلمان کا اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اب رہ گئی بات 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا جو عدد ہے اس کی تکمیل۔ درود شریف کے مختلف صیغے ہیں اور مختلف ناموں سے درود شریف معروف ہیں۔ ان میں سے درود ابراہیم ہے، درود تاج ہے، یقیناً ان کے کلمات زیادہ ہیں اور 1000 کی تعداد ہر ایک فرد سے ممکن نہیں ہے، لہٰذا مختصر جو کلمات ہیں درود شریف اللہ تعالی علی محمد یا جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ مختصر کلمات ہیں اور یہ بھی درود شریف ہیں۔ تو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی جو تعداد ہے مختصر کلمات والے درود شریف سے ایک دن میں آسان ہو سکتا ہے، لہٰذا کوشش کر کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے جو نذرانے ہیں وہ ہم سب کو پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے یتیم سے پیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مرد و عورت کی زندگی اور موت کا جو وقت ہے اسے مقرر فرمایا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یتیم تنہا کو کہا جاتا ہے، اور حضرت مفتی محمد احمد یارخا صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جانوروں میں جو مادہ جو ہوتی ہے جیسے بکری ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، وہ فوت ہو جائے تو اس کے بچے کو یتیم کہا جائے گا، کیونکہ اس کی پرورش کا تعلق جو ہے وہ ماں کے دودھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور مردوں کے اندر جس نابالغ بچی یا بچے کا والد فوت ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور پھر مزید وہ فرماتے ہیں کہ سمندر کی تہوں سے سیپی نکلتی ہے، اس سیپی کے اندر 2 موتی ہوتے ہیں، جس سیپی کے اندر ایک موتی نکلے اس موتی کو در یتیم کہتے ہیں۔ در کا مطلب ہوتا ہے موتی۔ تو معلوم ہوا کہ نابالغ لڑکے یا لڑکی کا باپ فوت ہو جائے تو اس پر یتیم کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ہمارے دین میں یتیم کے متعلقہ بڑی تاکید بیان ہوئی، اس سے حسن سلوک، اس کی خدمت، اس کی پرورش، اس کی نگہبانی، اس کے بود و باش اور اس کی خوراک و لباس کا جو خیال رکھنے کی بہت زیادہ ترغیب بھی دی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، یتیم کی پرورش و کفالت پر بہت زیادہ اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی گئیں۔ نمبر 3، جو یتیم کے حق کو مارتا ہے، یتیم کا مال کھاتا ہے، اس کے بارے میں بڑی وعیدیں جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ یتیم کے بارے میں قرآن حکیم میں ہمارے مالک جل شانہ نے بار بار تاکید فرمائی۔ یہ پہلا سپارہ ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، اور یہاں یتیموں کا ذکر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، والمساکین،
اور مسکینوں کے ساتھ۔ ہم یہیں پر اس آیت مبارکہ پہ رک رہے ہیں۔ مراد یہ تھی کہ آپ حضرات تک یہ چیز پہنچائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کریں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیموں کے ساتھ خیر والا رویہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ تو پتہ چلا کہ یتیم کے ساتھ بھلائی کی ترغیب اسی امت میں نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور یتیم کی جو خدمت و پرورش ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات موجود تھے۔ یہی سورہ بقرہ اور دوسرا سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 215 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہ آیت عمر بن جموع کے جواب میں نازل ہوئی جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے، اور انہوں نے حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض پیش کی تھی کہ حضور کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی، یعنی مالدار حضرات کے لیے راہ عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے ارشاد ہوا کہ مالدار ایک نے پوچھا ہے کہ ہم کہاں خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، اللہ نے ہمیں بہت زیادہ مال سے نوازا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیا یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، یعنی کہ اپنے مال کو نیک کاموں کے اندر، نیکی کی راہ کے اندر خرچ کرو۔ فللوالدین، اور وہ ماں باپ، والاقربین، اور قریب کے رشتہ دار، والیتامی، اور یتیم، وابن السبیل، اور مسافروں راہ گیروں کے لیے ہے۔ دیکھیے اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مالداروں کے لیے ایک راہ جو ہے وہ فراہم کی ہے، ایک طریقہ ہے کہ اپنا مال اپنے ماں باپ پہ بھی خرچ کرو، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو، اور ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کو یتیموں پر بھی خرچ کیا جائے۔ احباب گرامی قدر، اسی طریقہ کے ساتھ چوتھا سپارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دو، یتیموں کو ان کے مال دو۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا کثیر مال تھا، تو جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس یتیم نے اپنے چچا سے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، یعنی کہ ستھرے کے بدلے میں گندا نہ لو سے مراد یعنی اپنا جو حلال مال ہے وہ لو، یتیم کا مال تم پر حرام ہے، اس کو ہرگز اپنے کھاتے میں داخل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ تاکید فرمائی تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کو سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ انسان سے غلطی کا امکان رہتا ہے، لیکن بہتر شخص وہ ہے کہ جب اس پر اس کی غلطی واضح ہو جائے تو وہ اس غلطی سے اجتناب کرے، اس غلطی کو ترک کر دے۔ اب چچا نے بھتیجے کا مال جو تھا دینے سے انکار کر دیا، وہ یتیم تھا، یتیم کا مال تھا، لیکن جب مالک کا حکم آ گیا تو انہوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اب ہم مال کی ہوس میں مبتلا نہیں ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔
اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اسی سے اگلی آیت پاک میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4۔ اچھا، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے تحت مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت کے چند معنی ہیں۔ سعد الفاضل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حسن کا قول ہے کہ پہلے زمانہ میں بعض لوگ اپنے زیر ولایت یتیم لڑکی سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے، باوجود اس کے کہ ان کو اس میں رغبت نہیں ہوتی تھی، اور اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور رغبت بھی نہیں ہے۔ اب لڑکی سے شادی کر لی، بلوغت کے بعد وہ اس کے یوں کہہ لیجئے کہ رخصتی ہو گئی، اب حسن معاشرت کے جو پہلو ہیں وہ بھی ان کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ ایک بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کی جو بارے میں شریعت مطہرہ نے رہنمائی کی اس پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ اصل غرض و غایت نکاح نہیں تھی۔ یتیم بچی کو نکاح میں لا کر اصل غرض و غایت اس کے مال پہ قبضہ کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس بات سے واضح طور پر منع فرما دیا کہ تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی میں یہ سورۃ النساء میں بہت سارے مقامات پر یتیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نکاح کے جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی نابالغ جو مطلب چونکہ یہ نابالغ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کے کھانے کے معاملے کے اندر بھی واضح طور پہ فرمایا کہ اس معاملے کے اندر ہرگز زیادتی نہ کرو۔ اچھا، پھر اسی سورہ مبارک کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بڑے غور کے ساتھ سنیے گا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، اور وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، اور وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یتیم کا جو مال کھانے والا ہے اس پر واضح کر دیا کہ یہ انگارے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ یتیم کا مال کھانے والے لوگ جب قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے تو ان کے کانوں سے بھی دھواں نکلتا ہوگا، اور اہل محشر پہچان جائیں گے کہ یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب 5واں سپارہ ہے، سورہ یہی ہے، سورۃ النساء ہے، اور اب اس سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ سے بھلائی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے بھلائی کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں سے بھلائی کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاجوں سے، ذِي الْقُرْبَى، اور پاس کے ہمسائے، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور دور کے ہمسائے سے اور کروڑ کے ساتھی سے اور راہگیر کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے باندی اور غلام کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتا کوئی اترانے والا اور بڑائی جتانے والا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، نزدیک کے ہمسایوں کے ساتھ، دور کے ہمسایوں کے ساتھ، کروڑ کے ساتھیوں کے ساتھ، راہگیروں کے ساتھ، اپنے باندی اور غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور بیچ میں جو یتیموں کا ذکر بھی فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ سورۃ الضحیٰ میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکیے، اور یہیں پر جو یتیم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یتیم کو نہ جھڑکا جائے، اس کو محروم نہ رکھا جائے۔ ہم اب احادیث مبارکہ کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ
اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد۔ پہلی حدیث پاک سماعت کیجئے۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور فرمایا بدتر یعنی برا گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم سے برا سلوک اختیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو مکان کا حجم، اس کی خوبصورتی، اس کی تزئین و آرائش اور اس کے اندر تمام تر سہولیات کا موجود ہونا، یہی مکان کی بہتری اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید واضح کر دیا کہ وہ گھر بہتر گھر ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، چاہے وہ محل کیوں نہ بنا ہو، لیکن یتیم کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا جاتا ہو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ گھر بدتر ہے۔ ایک حدیث پاک مزید سماعت فرمائیے، یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ عورت جس کے رخسارے میلے ہیں۔ اب رخسارے میلے ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ عورت منصب والی تھی، اس نے یتیموں کی خدمت کی، اس لیے اس کو رخسارے میلوں والی فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا میں اپنی ذات پاک کا ذکر کیا، اور وہ عورت کہ جس کے رخسارے میلے ہیں، دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی جس طرح سرکار علیہ السلام نے شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو آس پاس قریب کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں پاس پاس ہیں، میں اور وہ بیوہ عورت جو یتیم بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ اباب ذی وقار حضرت شعیع علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی، اور اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا ذکر فرمایا، حضور کے اوصاف کو بیان فرمایا کہ ان کی جائے ولادت مکۃ المکرمہ ہوگی اور ان کی جائے ہجرت مدینہ المنورہ۔ اور جس طرح لوگ بازاروں میں شور و غل کرتے ہیں اے شعیع میرا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ایسی بات سے پاک ہوگا۔ اور پھر حضور اقدس علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے اس وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ گونگے ان کی برکت سے بولیں گے، اندھے ان کے فیض سے دیکھیں گے، اور جن دلوں پر غلاف چڑھ گئے میرے محبوب کی نگاہ کی برکت سے دلوں کے غلاف، دلوں کے پردے اتر جائیں گے۔ امام عاشقاں مجدد دوران شاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر اس وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ بات غور سے سنیے گا، اسی لیے میں نے اس روایت کو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اے شعیع علیہ السلام جب میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی بیوہ عورت کی گود میں یتیم بچے کو دیکھے گا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوگا۔ اللہ غنی حمید۔ آپ دیکھیں کہ صدیوں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف، حضور کی جلوہ گری، حضور کی آمد کے تذکرے پچھلی کتابوں میں صحیفوں میں موجود ہیں، اور ان اوصاف میں ایک وصف یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا نرم دل ہے، میرا محبوب اتنا سراپا رحمت ہے کہ کسی بیوہ عورت کی گود میں جب یتیم بچے کو دیکھیں گے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوگا۔ بڑا دکھ ہوگا سے ایک روایت مزید سماعت کیجئے گا۔ حضرت سرکار سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہماری والدہ ماجدہ سے تعزیت کے لیے۔ میری والدہ ماجدہ نے حضور سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی آقا جعفر شہید ہو گئے اور حضور ان کے بچے یتیم ہو گئے۔
سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میری والدہ کے یہ دردناک جملے سن کر محبوب خدا علیہ تحیۃ و ثنا نے ارشاد فرمایا میرے ہوتے ہوئے ان کی یتیمی کی فکر کرتی ہے، میں دنیا میں بھی ان کا والی و کارساز ہوں اور میں آخرت میں بھی ان کا والی و کارساز ہوں۔ یہ ہے سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یتیموں پر عطاؤں کی کیفیت۔ ہر ایک پر حضور کے کرم کی برکھا برستی ہے، ہر ایک پر حضور کی عنایات اور نوازشات ہیں۔ آج ہم زندہ ہیں، ہمیں مل رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم پر سلامت ہیں، ہم یہ سب حضور کا فیض ہے، حضور کی نسبت کی بہاریں ہیں۔ تو گویا یہ جو فرمان تھا میرے ہوتے ہوئے ان کی یتیمی کی فکر کرتی ہے، فکر نہ کر، میں دنیا میں بھی ان کا والی و کارساز ہوں اور میں آخرت میں بھی ان کا والی و کارساز ہوں۔ یہ سرکار علیہ السلام کا عمل مبارک ہم غلاموں کے لیے عمل کا طریقہ ہے کہ اپنے عزیز رشتہ داروں میں، قرب و جوار کے لوگوں میں اگر بچے اور بچیاں داغ یتیمی کا شکار ہو جائیں تو ان کی ماؤں کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے تسلی فراہم کی جائے کہ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کی پرورش کی کوشش کریں گے، ان کی کفالت کی ذمہ داری ہم اپنے سر پہ لیں گے۔ ایک حدیث شریف مزید سماعت فرمائیے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے وہ یتیم اسی کے گھر کا ہو یا غیر کا، یعنی اس کے اپنے جیسے بھتیجے ہوتے ہیں، بھانجے ہوتے ہیں، عزیز رشتہ داروں کی اولادیں ہوتی ہیں، چاہے وہ اس کا فیملی کا یتیم ہو یا کوئی دوسرا پڑوسیوں میں ہو، عامت المسلمین میں سے ہو، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی وہ یتیم اسی کے گھر کا ہو یا غیر کا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا کہ قیامت والے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ قیامت کا ہوش ربا دن، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی مثل دہکتی ہوگی، خدائے قہار غضب پر ہوگا، ماں باپ اولاد سے دور بھاگ رہے ہوں گے، اولاد ماں باپ سے دور بھاگ رہی ہوگی، دوست یار سجن بیلی اگنور کر رہیں گے ہر ایک کو، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی چاہے گا کہ چاہے کسی کے خلاف درخواست دے کر جو اس نے حق مارے ہیں ان کے بدلے میں اس سے نیکیاں لے لی جائیں، میرے گناہ اس کے کھاتے میں چلے جائیں، عزیز سے عزیز کے لیے بھی ہر ایک کی سوچ ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے ایک دن اشک جاری ہوئے، فرما اپنے معاملات دنیا میں کلیئر کر لو، قیامت والے دن ہر کوئی دوسرے پر اللہ رب العزت کے دربار سے داد طلب کرے گا، اپنے حقوق بیان کر کے، اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو بیان کر کے کہ میرا بدلہ فلاں سے دلوایا جائے۔ ایسے ماحول کے اندر حضور پر نور علیہ السلام بشارت عظمیٰ عطا فرما رہے کہ وہ میرے قریب ہوگا، کون؟ جو یتیم کی کفالت کرے، جو یتیم کی پرورش کرے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے برا وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برائی کی جاتی ہو۔ یتیم کی کفالت، اس کو پالنا، صرف ایک چیز غور کر لیں، مومن کی ایک علامت احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب وہ بھانجے یتیم ہیں یا بھتیجے یتیم ہیں، اسی طریقہ کے ساتھ نواسے نواسیاں یتیم ہیں یا پوتے پوتیاں یتیم ہیں، ان تمام امور میں تمام رشتہ داروں کو جن کے گھروں کے اندر ان بچوں کی پرورش کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ان کو غور کر لینا چاہیے کہ عید کا تیوہار آ جائے تو اپنی اولاد کے لیے کیا پسند کرتے ہیں، کیا منتخب کرتے ہیں، اور ان یتیموں کے لیے کیا منتخب کرتے ہیں۔ وہ لباس ہوں، وہ جوتے ہوں، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، وہ دیگر اشیاء ہوں، وہ تعلیم ہو، الغرض جس بھی شعبے میں دیکھا جائے، ہم نے تو یہ مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے انگلش میڈیم اسکولوں کا انتخاب ہوتا ہے، اور یتیم کی ذمہ داری سر پہ آ گئی تو کہا جی ہم نے چاہا چلو اس کا باپ جو ہے وہ اس کو اس بہانے جنت مل جائے، اس کو مدرسے میں بھیج دیا۔ معلوم ہے کہ مدرسوں میں ماہانہ فیس نہیں ہوتی،
معلوم ہے کہ اکثر مدرسوں کے اندر داخلہ فیس نہیں ہوتی. اکثر مدارس والے ایسے ہیں جو ایسے بچوں کے لیے مختلف لوگوں کے دیے گئے عطیات سے ان کے کپڑے لدے کا انتظام کر دیتے ہیں. تو معاشرے کے اندر اپنی یہ نمود و نمائش ظاہر کی کہ ہم نے اس کو اچھی جگہ پر کیا. یہ اچھی جگہ کا انتخاب پر میں اعتراض نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف اس لیے اس کو مدرسے میں بھیج دیا کہ اس کا خرچہ سر پہ نہ آئے اس کے تعلیم و تعلم کا، تو اپنی اولاد کے لیے مدرسے کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ اس کے باپ کے لیے تو ہے کہ اس کو جنت مل جائے، کہ اس کے بچے حافظ قرآن بن جائیں، تو کیا اس نے نہیں مرنا؟ اس کو جنت کی خواہش اور طلب نہیں ہے؟ کیا اس کو جنت میں داخلے کی جستجو نہیں ہے؟ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. دل بہت بڑا مفتی ہوتا ہے. دل ایک بذات خود آئینہ ہوتا ہے. اس آئینے میں جھانک کر دیکھا جائے تو وہ ہر چیز واضح کر دیتا ہے کہ زبان پر کیا ہے اور دل کے اندر کیا ہے. الفاظ کی جو مالا ہے وہ کس حسین انداز پہ پروئی گئی ہے، لیکن اندر کس قدر بھدے پتھر موجود ہیں کہ جن سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا. تو خدا را ان معاملات پہ غور کیا جائے. آج کوئی یتیم ہوا ہے، ہماری زندگیوں کی کیا خبر ہے؟ آج ہیں کل نہیں ہے، پانی کا بلبلہ ہے یہ زندگی، ختم ہوتے پتہ نہیں چلتا. عموماً ہم سنتے ہیں جی 5 منٹ میں بندہ ختم ہو گیا، 10 منٹ میں بندہ ختم ہو گیا، جانا ہے دنیا سے ایک دن. تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں گے تو دیکھیے دنیا میں برکت مل رہی ہے اور آخرت کے اندر بھی برکت مل رہی ہے. مزید ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. امام احمد و ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کے ہاتھ کا گزر ہوگا ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں ہیں. آپ غور کیجئے. بڑی دفعہ اس فرمان اقدس پہ اپنی ناقص فہمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے بھی غور کیا کہ اس میں کیا رمز ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے پر جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. اس میں راز کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر رہا کہ میں من و عن جو ارشاد اقدس کا مقصود ہے وہ بیان کر رہا ہوں. میں ایک کوتاہ فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کو عادت پڑی ہوتی ہے کہ ان کا باپ جب گھر میں آتا ہے تو بچوں کو سینے سے لگاتا ہے، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے. بچے اس لمس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب باپ کا سہارا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور منو من مٹی تلے اندھیر کوٹھڑی میں چلا جاتا ہے تو اب اس پیار اور شفقت سے انہیں سینے سے لگانے والا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. ایسے میں رحمت عالم علیہ السلام اس کے رشتہ داروں کو بیدار کر رہے ہیں، عامت المسلمین کو شعور بخش رہے ہیں، ان کو بیدار کر رہے ہیں. اٹھو اٹھو بڑھو آگے، ایسے بچوں کو بھی سینے سے لگاؤ، ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرو. معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اپنی غرض کو سامنے رکھتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے. کہا چلو تمہیں اجر و ثواب دے دیں گے، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرو، جتنے بال آئیں گے تمہارے ہاتھ کے نیچے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تمہیں اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا. مزید ارشاد فرمایا حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں، پھر 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوں گے. یہ بار بار بشارت دی جا رہی ہے. جس کو حضور کا قرب قیامت کا دن نصیب ہو جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مناجات میں اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. تو گرمی محشر میں جب بدن بھڑکنے لگ جائیں گے اور اسے محبوب کے دامن کرم کی ہوا کا جھونکا مل جائے تو امام احمد رضا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو وجود کی آگ اور تپش ہے وہ دامن محبوب کے ٹھنڈے مست جھونکے کی برکت سے تبرید میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھنڈک میں بدل جائے گی. اس بندے کا حال کیا ہوگا جو قیامت کے دن کھڑا ہی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. محبوب خدا کے وجود اقدس کا قرب جس کو نصیب ہوگا، حضور کے وجود انور کی نزدیکی جس کو نصیب ہوگی، اس کا عالم کیا ہوگا. اور یہ کیسے مل رہا ہے؟ سودا مہنگا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ غور کرے، فما یتیم کی کفالت کرو،
ایسا تم کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں ہماری ذات پاک کا وجود پر نور کا قرب جو ہے وہ قیامت والے دن تمہیں نصیب ہوگا۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک سائر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ حضور دل میں سختی محسوس کرتا ہوں۔ قساوت قلبی اس کو کہتے ہیں۔ جب بندے کا دل سخت ہو جائے اور نرمی اس کے اندر موجود نہ رہے تو اس کے سینے سے خصوصاً بچوں کے معاملے میں محبت کا عنصر غائب ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر حدیث شریف ہے، ایک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، کیونکہ حضور پر نور علیہ السلام امامین کریمین سیدین سعدین سبتین نیرین قمرین منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار، حضور نے جنہیں اپنا پھول فرمایا، حضور جن کو چوما بھی کرتے اور سونگھا بھی کرتے، تو کہا کہ آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، میری اتنی اولادیں ہیں لیکن میں نے کبھی بچوں سے اس طرح پیار نہیں کیا۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے جو ان کو جواب ارشاد فرمایا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو ہم کیا کریں؟ تو جب دل میں رحم نہیں رہتا تو دل سختی کی طرف بڑھتا ہے، اور اکثر دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، اور قساوت قلبی بہت بڑا روحانی مرض ہے کہ اس سے عبادت میں دل نہیں لگتا، روحانیت نصیب نہیں ہوتی، ذوق عبادت کی لذت اور مٹھاس جو ہے وہ بندے کو میسر نہیں ہوتی، وجہ یہ کہ اس کا دل سختی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب عرض کر رہے ہیں حضور دل میں سختی محسوس کرتا ہوں۔ سنیے گا نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ دو عمل ایسے ہیں جو دل کی سختی کو دور کر دیتے ہیں۔ پہلے تھا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، یہاں ہے کہ یتیم پہ شفقت کی تو دل کے اندر جو سختی ہوتی ہے بندے کے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل کی سختی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف سماعت کیجیے، امام طبرانی نے اس کو اوسط میں نقل کیا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو روایت کیا، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لائے، اور بچے کا باپ ہو تو ہاتھ پھیرنے میں گردن کی طرف سے لے جائے، یعنی یتیم کے سر پہ پیشانی کی طرف سے ہاتھ جو ہے اس کو پیچھے کرے۔ یہ یعنی سرکار علیہ السلام نے طریقہ کار بھی بتا دیا کہ یتیم کے ساتھ یہ جو حسن سلوک ہے اور اس کے سر پہ جو ہاتھ پھیرنا ہے، اس کا جو عمل ہے، اس کا جو طریقہ ہے، وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کی جائیدادوں پر جعلی کاغذات بنا کے قبضے جماتے ہیں، ان کو حق وراثت سے محروم رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ مولانا روم علیہ رحمت نے مثنوی شریف کے اندر فرمایا کہ یہ جو وراثت کا مال ہوتا ہے یہ با وفا نہیں ہوتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر اس کے اندر وفا ہوتی تو بتاؤ یہ پہلے کے پاس کیوں نہ رہتا، اس کو چھوڑ کر تمہارے پاس کیوں آ گیا ہے؟ گویا کہ یہ ایک چین چل رہی ہے، پہلے وہ زمین کسی کے پاس تھی، وہ فوت ہوا تو اس کے بچے کے پاس آ گئی، وہ فوت ہوا تو آگے وہ رسا میں چلی گئی، وہ فوت ہو گیا تو آگے وہ رسا میں چلی گئی۔ گویا کہ ایک ٹرین کا ڈبہ ہے یا ایک بس اسٹاپ سے چلنے والی گاڑی ہے کہ گاڑی اسی طرز پہ چل رہی ہے، ٹرین اسی طرز پہ چل رہی ہے، بس اس میں بیٹھنے والے مسافر بدل رہے ہیں، اپنے اپنے اسٹیشن پہ باری باری اتر رہے ہیں۔ تو مال جو ہے وراثت کا، مولانا روم علیہ رحمت نے لکھا کہ اس میں وفا نہیں ہوتی، یہ ان کا ایک بڑا صوفیانہ رنگ ہے، بڑی کمال کی بات انہوں نے سمجھائی ہے۔ تو کتنا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ، بجائے اس کے کہ یتیم کی کفالت کریں، بجائے اس کے کہ ان کی خدمت کریں، ان کی خوراک کا، ان کے لباس کا، ان کی تعلیم کا بندوبست کریں، وہ تو اور نظریں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ جان جائیں گے جب بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا، کیا رہ جائے گا پلے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک طرف ہمارے پاس یہ اللہ اس کے رسول نے واضح فرما دیا جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یتیم کا مال کھاؤ گے تو پھر آگ ہی آگ ہے، اور دوسری طرف ہے یتیم کی کفالت کرو گے،
یتیم کی پرورش کرو گے تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ اور میں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، اور دو بے مثل انگلیوں کو ملا کر حضور اقدس علیہ السلام نے واضح فرما دیا۔ اب اپنے بس میں ہے، اپنے اختیار میں ہے کہ کیا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ماہ رمضان المبارک مزید گزرے گا تو عید کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، تو دیکھیے مثال کے طور پہ 4 بچے ہیں کسی کے، تو وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے، جوتے، سب چیزیں جو عید کی تیاریاں ہوتی ہیں وہ کریں گے۔ اگر 5 ہوتے تو سوال ہے کہ کیا وہ ایک بچے کو اگنور کر دیتے؟ ہرگز نہیں۔ تو پتہ چلا کہ بچے 3 ہوں یا 4 ہوں یا 5 ہوں، 4 ہیں تو ان کا انتظام بھی کرے گا، 3 ہے تو ان کو بھی کپڑا لدہ لے کے دے گا، 5 ہے تو تب بھی کرے گا۔ تو جب اپنی اولاد کے لیے 4 سے 5 کی بڑھوتی عدد کی ہو جائے تو وہ یہ سب کچھ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایک پیکیج اس کے اندر یتیم بچے کا رکھ لیا جائے، وہ اپنے عزیزوں میں ہو، اپنے محلے داروں میں ہو، وہ اپنے شہر کے اندر ہو، تو اپنی اولاد پہ خرچ کرنا بھی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے جو ہمارا عنوان تھا صلہ رحمی کا، اس کے اندر سارا بیان کیا کہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنے پہ بھی اجر و ثواب ہے، لیکن یتیم پر جب خرچ کریں گے تو وہاں لالچ کوئی نہیں ہوگا، وہاں پر یہ ہوگا کہ بندہ ماذ رضا الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے ایسا کرے گا۔ اسی طریقہ کے ساتھ اپنی فیملی کے مان لیجئے کہ 7 یا 8 ممبر ہیں، اب صبح دوپہر شام یا صبح شام کھانے کا انتظام تو ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ 2 افراد کو گھر میں مائنس کر دیا جائے کہ آج ان کو روٹی نہیں دی جائے گی، اور اگر ان میں بڑھوتی ہو جائے مہمانوں کی صورت میں تو پھر مزید اس کے لیے کھانا جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ تو جب اپنے گھر کے اندر موجود افراد کے لیے وہ کم ہو یا زیادہ کھانے کا انتظام ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہی ہے، بس خلوص نیت کی ضرورت ہے۔ مان لیجئے کہ کسی یتیم بچے یا بچی کی صورت میں ہمارے گھر کے ممبران میں سے 2 کا اضافہ ہو چکا ہے، اور اس پکے ہوئے کھانے میں سے آپ اس کا حصہ بھی نکال سکتے ہیں۔ بعض حضرات جو جن کی ماہانہ تنخواہیں مقرر ہوتی ہیں، وہ سیلری کے ملنے پر پورے ماہ کا جو راشن ہے وہ گھر کے اندر لایا کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی سوال میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر افراد 8 ہیں تو ان کے مطابق ایک مہینے کے اندر جتنا خرچ اخراجات ہوں گے، مطلب وہ چینی ہے، وہ گھی ہے، وہ دالیں ہیں، وہ چاول ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 6 ہیں تو تب بھی وہ لائے گا، 8 ہیں تو تب بھی لائے گا، ہاں تھوڑا فرق کر لے گا۔ 10 افراد ہوں گے تو ماہانہ راشن میں ان کے اعتبار سے مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو اگر وہ 2 یا 1 دیا جائے کہ وہ بھی ہمارا فیملی ممبر ہے، اور اس کے لیے بھی ایک پیکج، صرف یہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں خیر خیرات کا سلسلہ ہی کے ضمن میں ہو، یہ 12 ماہ کا معاملہ ہے۔ تو اس طرز پر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید خیر و برکت ہوگی۔ ایک تھوڑی سی جو توجہ ہے وہ بندے کو بڑے عروج پر لے جاتی ہے۔ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام حضرت سرکار سیدنا امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ یتیم بچے تھے، اور والدہ ماجدہ نے ان کو حالت یتیمی میں ایک دھوبی کے ہاں ملازم رکھوا دیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس علم تھی اس کے قریب سے گزرے تو بیٹھے ہوئے لوگ متانت و سنجیدگی سے، اور اس میں ایک اللہ کا ولی وقت کا امام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے موتی لٹا رہا ہے، تو یہ حضرت امام ابو یوسف بھی دھوبی کے پاس جاتے جاتے ان کے ہاں بیٹھ گئے، اور وہ محفل جو تھی وہ دل میں گھر کر گئی۔ اگلے دن پھر کام کی بجائے حضرت امام صاحب کے پاس آ گئے۔ 2-4 دن بعد والدہ نے مطالبہ کیا کہ جو دیہاڑی اجرت ملتی ہے لاؤ تاکہ گھر کے خورد و نوش کا انتظام کیا جا سکے۔ کہا میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو والدہ نے فرمایا کہ تم جاتے ہو تو پیسے کیوں نہیں لاتے؟ تو کہا مجھے تو اتنے دن ہو گئے ہیں، میں اب وہاں جاتا ہی نہیں ہوں۔ کہاں جاتے ہو؟ کہا میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بزم میں جاتا ہوں جہاں علم پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر امام الائمہ کی خدمت میں لے آئی، اور امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان ابن ثابت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خدمت اقدس ہے وہ اس کے اندر لے آئی۔ یہ یہاں ہمارے ہاں بجلی موقوف ہوئی ہے، بند ہوئی ہے، ابھی انشاءاللہ تعالی اس کا متبادل ہو جاتا ہے، تو امید ہے کہ آواز تو آپ حضرات کو آئے گی۔ لیجیے الحمدللہ رب العالمین، یہ سلسلہ بھی ہو گیا۔ تو وہ اپنے بچے کو امام اعظم کی خدمت میں لے آئی، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اسے عرض کی
کہ میں بیوہ عورت ہوں اور یہ اکلوتا میرا بچہ ہے جس کو میں نے دھوبی کی دکان پہ ڈالا ہوا ہے اور اسی سے ہمارے گھر کا خرچ چلتا ہے۔ امام صاحب علیہ رحمت نے فرمایا اسے دین کا علم پڑھنے دے۔ اس نے کہا یہ دین کا علم پڑھے گا تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ سنیے ہمارے آئمہ، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین صرف مسئلے ہی بیان نہیں کرتے تھے، پریکٹیکل ان کی زندگی میں یہ باتیں شامل ہوتی تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی بندی اسے لوگوں کے کپڑوں کا میل دھونے پہ مت لگا، اسے میرے پاس رہنے دے، میں اسے اس قابل بناؤں گا کہ یہ لوگوں کے دلوں کا میل دھونے والا بن جائے گا۔ رہ گیا تمہارے خرچ اخراجات کا معاملہ تو اس کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا اور تمہارا خرچ بھی میرے ذمے ہے۔ وہ بیوہ عورت مطمئن ہو کے چلی گئی اور حضرت امام ابو یوسف حالت یتیمی میں امام الائمہ سے اکتساب علم کرتے رہے۔ امام صاحب نے اس دن ان کی والدہ سے فرمایا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ بچہ قیمتی پتھر کے پیالے میں جس کے بیچ میں فالودہ ہے اور اوپر روغن پستہ چھڑکا ہوا ہے وہ یہ کھا رہا ہے۔ یہ جس ڈش کا امام صاحب نے سویٹ ڈش کا ذکر کیا یہ عموماً بادشاہوں کے محلات میں تیار ہوتی تھی۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بالآخر یہ ایک یتیم بچہ امام اعظم کی تربیت اور امام اعظم سے اکتساب علم کی برکت سے ایک دن وہ ہوا کہ علم کے اس عروج پر پہنچے کہ حاکم وقت کی طرف سے ان کو چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا، قاضی مقرر کیا گیا، چیف جسٹس۔ اور پھر خلیفہ وقت نے، حاکم وقت نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے گھر میں دعوت کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ آخر بادشاہ کا دسترخوان تھا، طرح طرح کے پکوانوں سے سجا ہوا تھا، اور اسی دوران بادشاہ نے کہا کہ حضرت کے لیے سویٹ ڈش بنی ہے وہ بھی لے کر آؤ۔ تو بڑے ہی قیمتی پتھر کے پیالے میں فالودہ اور اس کے اوپر روغن پستہ ڈلا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے ساتھ مزید اس بات کو ایڈ کیا اور اس نے کہا حضرت یہ ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی تیار ہوتی ہے، یہ بڑا اس کے لیے اہتمام کرنا ہوتا ہے، آج اسپیشل ہم نے یہ ڈش آپ کے لیے تیار کی ہے۔ یہ جملے سننے تھے امام ابو یوسف رو پڑے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ حضرت آپ رو رہے ہیں؟ کہا ایک دن میری ماں نے میری یتیمی کا رونا روتے ہوئے امام صاحب سے کہا تھا، تو امام صاحب نے ہماری کفالت کی ذمہ داری لے لی تھی اور امام صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اس کو قیمتی پتھر کے پیالے میں یہ ڈش کھاتا دیکھ رہا ہوں، اور مجھے رونا اس لیے آیا ہے کہ امام اعظم کی نظر کتنی عظیم نظر تھی اور اللہ نے وسعت نظری بخشی تھی کہ جو عمل آج اس محل کی چھت کے نیچے ہونا ہے امام صاحب کی نگاہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ لہٰذا امراء کے لیے بالخصوص ایسا ہے کہ بڑے موقع ہیں ان کے لیے۔ ہاں اس کے اندر ایک اور چیز ہے اور وہ ہے نفس عزت کا خیال رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنائی نا تو فرشتوں نے کہا زمین بڑی قوی مخلوق ہے، زمین کانپنے لگ گئی۔ اللہ جل شانہ نے پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی اس میں کہ جس سے زمین کو قرار آ گیا۔ ملائکہ کہنے لگے کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ زیادہ قوی مخلوق ہے۔ رب تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کیا، اس نے پہاڑوں میں شگاف ڈال دیے۔ ملائکہ کہنے لگے لوہا ان سے بھی تگڑی مخلوق ہے۔ اللہ جل شانہ نے آگ بنائی، آگ نے لوہے کو پگھلا دیا۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ جو آگ ہے یہ اس سے قوی مخلوق ہے۔ رب تعالیٰ نے پانی کو بنایا، پانی نے آگ کو بجھا دیا، کہا پانی قوی مخلوق ہے۔ مالک نے ہوا چلائی، ہوا نے پانی کو ساکن کر دیا۔ فرشتے سجدے میں گر گئے۔ الہی ایک سے بڑھ کر ایک تیری مخلوق ہے، تو ہی ارشاد فرما کہ تیری مخلوقات میں سب سے قوی، پنجابی میں کہتے تگڑی مخلوق کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا میری مخلوق میں قوی مخلوق وہ ہے کہ جو ایک ہاتھ سے خیرات کرے اور اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ تو یتیم کی کفالت جو ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز کا لحاظ رکھنا ہے، وہ ہے نفس عزت۔
ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر آئے ہوئے مہمانوں کے بیچ میں اگر ہم نے اس کی پرورش کی ذمہ داری لے لی ہے تو ایک ایک کو تعارف کراتے پھر اس بیچارے کا باپ فوت ہو گیا، اس بیچاری کا باپ فوت ہو گیا ہے اور ہم نے اس کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی ہے اور اب بس ہم ہی اس کو پالتے ہیں۔ کون کسی کو پالتا ہے؟ سارے جہانوں کا پالنے والا ایک ہے اور وہ رب العالمین جل شانہ ہے۔ یہ سوچ رکھیے جو اولیاء اللہ نے فراہم کی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دربار کی، شاہی دربار کی نوکری بخش دی، کہ ہمیں مال دے دیا ہے اور ہم اب اس مال کو، اس کی عطا کو اسی کے بندوں پر، وہ یتیم ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، کوئی ہو، ان پہ خرچ کر رہے ہیں۔ کون کسی کو پالتا ہے؟ یہ تصور ذہنوں سے نکال دینا چاہیے۔ ہمارا سب کا مالک ایک ہے اور وہ اللہ رب العزت جل شانہ ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب ہم آنے والے عزیزوں میں، دوستوں میں یہ ذکر کرتے رہیں گے، ہم جی بس یہ یتیم ہیں جی، ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں جی، خرچہ اٹھا رہے ہیں، یہ بات اس بچے اور بچی کے جو ذہن کا صفحہ اس پہ نقش ہوتی چلے جائے گی۔ وہ احساس محرومی کا شکار ہوگا، وہ اپنے آپ کو ایک خیراتی تصور کرے گا۔ شاید اس کی ذہنی استعداد ہے ہمارے اس رویے کی وجہ سے کھل نہ پائے۔ کیا بتانا ہے لوگوں کو اور کیا سنانا ہے لوگوں کو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا عمل کیجئے کہ عرشوں پر دھوم مچ جائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج پر تھے، آنکھ لگی تو دیکھا فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، اس بار کتنے حاجی آئے تھے؟ کہا 4 لاکھ۔ حج کتنوں کا قبول ہوا؟ کہا کسی کا نہیں، یا 4 کا۔ تو کہا باقیوں کا کیا بنا جو اتنی دنیا سفر کر کے آئی؟ کہا وہ مصر کے اندر ایک آدمی، اس کا نام علی ہے اور وہ جوتے گانٹتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ مالک بن دینار احمد نے فرشتوں کی باہمی گفتگو کو عالم رویا میں سنا اور اس کا نام پتہ جو تھا فرشتوں نے ذکر کیا، اس کو محفوظ کر کے حج کے بعد سیدھے وہاں چلے گئے۔ وہ بندہ ان کو مل گیا، تعارف کروایا۔ آپ کی شہرت پہلے ہی تھی، وہ بڑا خوش تھا کہ اللہ کا ولی میرے پاس خود چل کے آیا ہے۔ حضرت کو گھر لے گیا۔ فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ تیرا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا جی میرا عمل یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں میرا یہی کاروبار ہے، میں جوتیوں کو ٹانکے لگاتا ہوں، گرہ لگاتا ہوں، اسی سے جو آمدن ہوتی ہے اس کا ایک حصہ میں نے تھوڑا تھوڑا جمع کرنا شروع کر دیا، ہمارے کہتے ہیں جوڑنا شروع کر دیا۔ اس لیے جمع کرنا شروع کر دیا کہ جب حج جتنا مال ہو جائے گا جو آنے جانے میں خرچ ہوتا ہے تو میں حج کے قافلے میں شرکت کروں گا۔ اس نے کہا تقریباً میرا مال بھی جمع ہو چکا تھا اور حاجیوں کے قافلے بھی تیاری بھر رہے تھے۔ میری بیوی امید سے تھی کہ گوشت کے پکنے سے جو خوشبو ابھرتی ہے ہنڈیا سے وہ ہمارے گھر کے آنگن میں آن پہنچی۔ میری بیوی نے مطالبہ کیا کہ پڑوسیوں نے گوشت پکایا، لگتا ہے وہ سمیل بتا رہی ہے، ایک پیالے کی شوربے کی پیالی مجھے لا دیجئے، میرا دل کر رہا ہے۔ کہتے میں گیا، دروازے پہ دستک دی، وہ ہماری پڑوسن بیوہ تھی، اس کی یہ بچیاں تھیں یتیم جس کی وہ پرورش کر رہی تھی۔ میں نے کہا بہن ایک پیالی شوربے کی دے دو، تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے یہ حلال ہے اور تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ حضرت مالک بن دینار کو کہنے لگا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا بی بی میں اور آپ مسلمان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے حلال اور میرے لیے حرام ہو؟ اس نے کہا میرا شوہر دنیا کر گیا تھا، میں نے ان بچیوں پہ خرچ کر دیا، 2 دن سے یہ فاقے میں تھی، روز باہر نکلتی تھی محنت مزدوری مل جائے، کچھ نہیں ملا۔ آج واپس آ رہی تھی، دل کانپ رہا تھا، قدم بوجھل تھے کہ بچیوں کی نظر میرے ہاتھ پر ہوگی کہ میرے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کو ہے کہ نہیں، کہ راستے میں مجھے مردار ملا، میں نے اسی کا پیس کاٹ کر لا کر ان کو دے دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا بی بی تو جانتی ہے نا مردار حرام ہے؟ کہا شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ جب جان جانے کو چلی جائے تو حالت اضطرار کے اندر جتنے سے جان بچتی ہو اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سن کر میں واپس گھر آ گیا، میرے دل اور دماغ کی جنگ شروع ہو گئی۔ دماغ کہہ رہا تھا اتنی مدت سے پیسے جوڑ رہا ہے، اور دل کہہ رہا تھا کہ جب میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا اور عرشوں کا مالک مجھ سے فرمائے گا میرے گھر میں کون سا منہ لے کر آ گیا ہے، تیری پڑوسن جو بیوہ اور یتیم بچیوں کی کفالت سر پہ بوجھ اس کا ہے لیے ہوئے ہے، وہ مردار کھانے لگ گئے اور مجھ پہ حج بھی فرض نہیں ہوا، کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ دل دماغ کی جنگ میں دل جیت گیا اور کہا کہ میں نے
اس جوڑے ہوئے پیسوں میں سے آدھے کا راشن اور باقی سب رقم اس بیوہ عورت کے حوالے کر دی اور خود میں آ کے سجدے میں گر گیا. اور میں نے اپنے مالک سے عرض کی مالک تو دلوں کے بھید جانتا ہے, میں نے 1 روپیہ جوڑا تھا, چونی جوڑی تھی, تیرے گھر آؤں گا, لیکن اس حال سے تو بھی واقف ہے, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پھر مال جوڑوں گا اور تیری دی ہوئی توفیق سے ایک دن تیرے گھر کی زیارت کو ضرور حاضر ہوں گا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجھے مبارک ہو, وہ تو نے تو کام ہی ایسا کیا ہے کہ تیرے حج کی دھوم تو عرشوں پر مچی ہوئی ہے, اور تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی حاجیوں کا جو حج ہے وہ قبول فرما لیا ہے. آپ نے غور فرمایا. اور ہاں, گفتگو کا جو سلسلہ کار ہے, شاید آج ہم سب حضرات کے سوالات کو نہ لے پائیں. آج کا موضوع بڑا اہم ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. علماء نے نقل کیا ہے ایک بزرگ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ حج کے قافلے میں تھا اور شہر کوفہ آیا اور سفر کا سامان خرید رہا تھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ مردار کو کاٹ کر تھیلے میں ڈال رہی ہے. میں نے اس کا پیچھا کیا, یہ ہوٹل والی نہ ہو, نان بائی نہ ہو, لوگوں کو مردار نہ کھلاتی ہو. وہ ایک ٹوٹے سے گھر میں داخل ہوئی اور میں نے کان لگا کر سنا تو بچیوں سے کہہ رہی تھی کہ یہ پکا لو, آج ہم یہی کھائیں گے. میں نے دروازے پہ دستک دی اور میں نے کہا بی بی وہ مردار تھا اور تمہیں پتہ ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں. اندر سے کچھ تلخ لہجے کا جواب آیا, جہاں تمہیں اس مسئلے کا علم ہے وہاں اس مسئلے کا علم بھی ہوگا کہ حالت اضطرار میں جب جان جا رہی ہو تو ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے. میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں عام گھر کی بیٹی نہیں ہوں, میں بطول زہرا کے گلشن کی مرجھائی ہوئی کلی ہوں. میرے شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا, یتیم بچیوں کی کفالت مجھ پر ہے, بہت جگہوں پہ کام ڈھونڈا کہیں نہیں ملا, کس سے مانگیں؟ یہ نوبت آ گئی ہے. بچیوں کو 2-3 دن سے فاقہ ہے, روز کہتی ہوں تمہارے لیے کچھ لاؤں گی, آج یہ حالت ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قیام گاہ پہ آ گیا. وہی معاملہ ہوا جو مصر کے اس جوتیوں کو ٹانکے لگانے والے سے ہوا ہے کہ اب تو قافلے میں آ چکے ہیں, گھر والوں سے رخصت ہو کے آ چکے ہیں. دل نے کہا حضور کے روزے پہ جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ کس منہ سے سنہری جالیوں پر حاضر ہو کے صلاۃ والسلام نظر کرے گا؟ محبوب خدا کے گھر کی بیٹیاں بھوک اور مفلسی کا شکار ہیں, کیسے جواب دے گا؟ دل کے مفتی نے تصدیق کی مہر لگائی اور میں نے اپنے حج کے پیسے سے راشن خریدا اور باقی پیسے جو تھے اس سامان میں ڈال کر میں ان کی دہلیز پہ رکھایا اور خود میں کوفہ کے مضافات میں وقت گزارنے لگ گیا کہ جب حاجی واپس آئیں گے تو پھر ان کے ہمراہ ہی اپنے وطن جاؤں گا. حاجی واپس آ گئے, ترسی ہوئی نگاہوں سے میں ان سے ملا, مبارک ہو تم حج کر آئے ہو. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم تو ایسے مبارکبادیاں دے رہے ہو جیسے تم ہمارے ساتھ نہیں تھے. کمال ہو گیا ہے. کوئی کہہ رہا تھا تم نے میرے پاس 7 طواف کعبہ کیا ہے اور کوئی میدان عرفات کے وقوف کی بات کر رہا تھا. اور سب سے عجب بات تو یہ ہوئی کہ ایک آدمی نے ایک مہر شدہ تھیلی ان کو تھما دی اور کہا کہ جب باب جبریل سے مسجد انور میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے مجھے یہ تھیلی دی تھی, لو اپنی امانت واپس لے لو. اس کے اوپر جو بند کیا گیا تھا اس کا منہ, اس پہ مہر تھی اور اس مہر پر جو تحریر تھی اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنی قیام گاہ پہ آیا, ایک تو میں حاضر نہ ہوا اس کا درد تھا, اوپر سے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو گیا ہے, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں نے دروشی پڑھا روتے روتے, سو گیا, میری آنکھ لگی تو رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور حضور نے مجھ سے فرمایا کتنی دلیلیں دیں تمہیں کہ تو حج پر آیا ہے؟
میں نے عرض کی میرا ماں باپ آپ پہ قربان، فدا اور نثار، میں تو یہیں مسافروں کی طرح بھٹکتا رہا، حضور بھی جانتے ہیں۔ فرما جب تم نے ہماری دکھیاری بیٹی کی مدد کی تو ان بچیوں نے مل کر تیرے واسطے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس نیکی کے بدلے میں تیری شکل کا فرشتہ پیدا کیا اور اس نے تیری طرف سے حج کیا، اور تمہیں مبارک ہو کہ اب وہ فرشتہ قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ یہ جو آخری بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے، اس پر بھی توجہ فرمائیے۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے قرب و جوار میں سادات کرام بستے ہوں تو یہ وہ گھرانہ ہے جس گھر کی خیرات آنے کے منگتے ہیں، بھکاری ہیں، اور یہی وہ ایک گھر ہے کہ جس گھر کے لیے اپنے آپ کو منگتا کہتے ہوئے آنر محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ، کیا بات رضا اس چبرستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو سادات کرام جو ہیں ان کی خدمت کو سعادت عظمیٰ جان کر، اور سادات کرام میں اگر یتیم بچے بچیاں ہوں تو خود غور کر لیجیے عامت المسلمین کے یتیم بچے بچیوں کی کفالت و خدمت پہ کتنا اجر ہے، اور سادات کرام کے شہزادے اور شہزادیاں ہوں۔ لیکن یاد رہے کبھی اپنے آپ اپنے ذہنوں میں مالک ہونے کا تصور ہرگز نہ آئے۔ ہم کیا ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے اموال کا، زمینوں کا، روپے پیسے کا، ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لہٰذا گفتگو جو ہے وہ مطلب ہمارے 11:15 جو ٹائم ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے، اور اس ابھی آپ سے فراغت پاتے ہی ہم نے اسی سلسلے کا رخ جو ہے وہ کراچی کی طرف کرنا ہے۔ وہاں ہمارے سادات کرام ہیں انجمن ضیاء طیبہ کے، اور واڈلہ سادات جماعت ہے۔ تو آج حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مخدومہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے لیے وہاں بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو سوالات تو آپ حضرات کے بہت ہو چکے، 11 بجے کا وہاں سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا، تو آپ ان سے رابطے میں رہیں۔ اور آج جناب دعا پر اکتفا کر لیں سب حضرات، آپ سب حضرات جو ہیں وہ دعا اس پر کر لیں، اور کل انشاءاللہ تعالی کل کا تو جناب انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت سیداتنا مخدومہ عالیہ حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کی بارگاہ میں انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کریں گے، مخدومہ کی سیرت پاک جو ہے وہ بیان کریں گے۔ کل کے سلسلے میں سب حضرات انتظام کریں۔ میں آپ سب کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر ہماری جتنی بیٹیاں بہنیں ہیں سب کے لیے انتظام کریں کہ کل کی گفتگو ان کو سنائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جن بیٹیوں کے نام کنیز فاطمہ، نور فاطمہ اور ان کی نسبت سے رکھے جاتے ہیں، وہ مخدومہ کی ذات پاک اور ان کی سیرت پاک کیا ہے، اور ان کے ارشادات اور ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم سب اس موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے حضرات ہیں جناب، آپ سب کا شکریہ، آپ سب حضرات کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ سوالات میرے پاس آ گئے تو کل بے شک ہم 10 منٹ زیادہ کر لیں گے، کل بھی جو نئے سوال آئیں گے اور آج کے بھی آئیں گے انشاءاللہ ہم ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مالک اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے۔ میرے مالک اپنے محبوب کا صدقہ جن گھروں میں یتیم بچے ہیں، خزانہ غیب سے ان کی پرورش و کفالت کرنے والوں کو
وافر عطا فرما، وافر عطا فرما، کرم فرما، رحمت فرما۔ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ساری مسلم امہ کو مولا غیروں کی محتاجگی سے محفوظ رکھ، محفوظ اور مامون رکھ، اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے دین و دنیا اور آخرت کی خیر سلامتیاں ہم سب کو عطا فرما۔ جتنے احباب سے اس سے جڑے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، دعاؤں سے نواز رہے ہیں، میرے مالک سب کو دین دنیا آخرت کی خیر عطا فرما، سب کے حالوں پہ کرم فرما، سب کے حالوں پہ کرم فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ورحمۃ۔ کراچی کی جو پروگرام کے بارے میں حضرات کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا ویڈیو لنک سینڈ کر دیں، تو میری آئی ڈی پر وہ جو ہوتا ہے اوپر، وہ میں نے ان کراچی والوں کا پوسٹر دیا، اور میں ابھی یہ ایڈمن صاحب سے کہوں گا کہ وہ پوسٹ جو ہے وہ شیئر کر دیں، وہ پوسٹ شیئر کر دیں کہ جہاں سے ابھی ہم کراچی مخاطب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔